جانتے ہو اس عمر کا حال کیا ہوا؟ صحبت نبی میں جب آ گئے تو اب ان کا حال کیا ہوا کہ دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مصر کے گورنر نے ایک چٹھی بھیجی. کیا بھیجا؟ اس چٹھی میں لکھا کہ مصر کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دریائے نیل جب سوکھ جاتا ہے تو مصر کی سب سے جوان اور خوبصورت لڑکی کو زیور پہنا کر اسے خوب سجا کر دلہن بنا کر اور اسی دریا کے بیچ میں لے جا کر جہاں دریا سوکھی ہوتی ہے وہاں کھڑا کر کے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. جب اس کا خون بہتا ہے تو دریا رواں رواں ہو جاتا ہے. یہاں کے لوگ ایسا کرنے کو کہہ رہے ہیں، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو جواب لکھا، ان کو نہیں دریائے نیل کو جواب لکھا. کہا میرے دور خلافت میں کسی پر بغیر عذر شرعی کے تلوار نہیں چل سکتی ہے، یہ بالکل وہم ہے، اسے ہٹو. تو حضرت عمر نے دریائے نیل کو چٹھی لکھی کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کی مخلوق ہے تو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین غلام محمد عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو رواں دواں ہو جا. وہ چٹھی لکھ کر بھیج دیا مصر کے گورنر کو، کہا اسے لے جا کے دریائے نیل میں ڈال دینا. اب جو دریائے نیل میں ڈالا گیا تو 1500 سال گزر گیا، دریائے نیل خشک نہیں ہوا، اور ہمارا یقین یہ کہتا ہے کہ قیامت آ جائے گی مگر دریائے نیل خشک نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ خلیفۃ المسلمین کے حکم سے بہ رہا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آؤ میں تمہیں ایک واقعہ حضرت علاء الحق پٹوی اور اخی سراج کا سنا کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ آپ نے بہت دیر سے سننا پسند کیا اور اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے. سنو، حضرت علاء الحق پٹوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی تھے، ماں کے کوکھ سے ہی ولی تھے. اب جو جوان ہوئے تو انہوں نے رشد و ہدایت کے لیے پنڈوا کی سرزمین کو چنا اور وہیں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا. بڑے بڑے علماء فضلاء آپ کے وہاں آتے تھے، علم و عرفان کا جام پیتے تھے. حضرت شیخ علاء الحق پٹوی کے وہاں، غور سے سننا بھائی میرے، حضرت شیخ علاء الحق پٹوی اپنی خانقاہ میں تھے اور لنگر بہت وسیع ہوتا تھا، ہزاروں ہزار لوگ کھاتے تھے آپ کے وہاں. تو جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی کہ ہمارے وہاں کوئی آتا نہیں اور فقیر درویش کے وہاں اتنے لوگ جاتے ہیں کھانے کے لیے. تو حضرت علاء الحق پٹوی کو سونار گاؤں جو بنگلہ دیش میں بھی ہے اس جنگل میں بھیج دیا. وہاں بھی آپ مرجع خلائق بن گئے، وہاں بھی ایسے ہی میلہ لگنے لگا. بعد میں شاہ حسین جو راجہ تھا اس نے معافی مانگا اور پھر حضرت کو اپنی جگہ پہ پٹوا شریف بھیج دیا. پھر وہی سلسلہ جاری. ایک روز ایسا ہوا کہ محفل میں ایک آدمی جو شکل و صورت سے عالم نہیں معلوم ہو رہا تھا، صورتاً عالم نہیں معلوم ہو رہا تھا. ارے ادھر دیکھو نا بھائی، صورتاً عالم نہیں معلوم ہو رہا تھا، تاجر تھا. اب دیکھیے وہ بتیا نہیں تبھی بات کرتے بھائی. آگے بڑھو آگے بڑھو، بتا بولیے نا. وہ بڑے فخر سے بولتا ہاں میں گنج شکر کا مرید ہوں، بابا فرید گنج شکر کا مرید ہوں. علاء الحق پٹوی نے فرمایا کہ تیرا پیر گنج شکر ہے اور میں گنج نبات ہوں. نبات کا معنی مصری، مصری سمجھتے ہو نہیں؟
ایک چینی ہوتی ہے، ایک مصری ہوتی ہے نا، ڈلا ڈلا. تو کہا میں گنجے نواز ہوں. مرید کو بڑا برا لگا، کہا ہمارے پیر کی شان یہ گھٹاتے ہیں، چل کے بابا فرید سے شکایت کروں گا. اب وہ بنگال سے نکلا، چلا، ابھی دلی پہنچا ہی نہیں تھا کہ خبر آ گئی کہ بابا فرید کا انتقال ہو گیا. تو افسوس کر رہا ہے. غرض کے نظام الدین محبوب الہی کی خانقاہ میں چلا گیا. وہاں بھی افسوس محبوب الہی نے اس پر نظر ڈالی اور فرمایا بھائی میری محفل میں اتنا غمزدہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہا حضور غمزدہ اس لیے ہوں کیونکہ میرے مرشد کا انتقال ہو گیا. اور دوسرا غم یہ ہے کہ بنگال کے ایک درویش نے میرے پیر کی شان میں ایسا کہا ہے. کیا کہا ہے؟ مجھ سے جب پوچھا کہ کس کے مرید تو میں نے کہا گنجے شکل کا مرید. تو انہوں نے کہا کہ تیرا پیر گنجے شکل اور میں خود گنجے نبات ہوں. تو حضرت محبوب الہی نے جو سنا تو آپ بھی انہی کے مرید تھے، آپ کو بھی چلا لا گیا. تو فرماتے ہیں کہ زبان او گنگ می شود، اس کی زبان گنگ ہو جائے. ادھر دلی میں آپ نے یہ فرمایا، ادھر علاء الحق پنڈوی جو بڑے فصیح و بلیغ خطیب تھے، آپ کی زبان میں توتلا بنا گیا. اب بولے تو زبان لڑکھڑائے. اور یہاں میلہ لگا ہوا ہے سوال کرنے والوں کا. تو علاء الحق پنڈوی نے ایک حجرے میں بند کر لیا چلے خانے میں، اور خادموں سے کہا کہ دیکھو کسی کو ملنے مت دینا، کوئی بہت ضد کرے گا تو اس سے کہنا کہ ٹھیک ہے یہ کرا میں پانی کھول رہا ہے، اس سے وضو کر لو تو پیر صاحب ملیں گے. جو گرم گرم کھولتے پانی سے وضو کرے گا اسی سے حضرت ملیں گے. اب کون کھولتے پانی سے وضو کرے گا اپنا چوڑا کلانے کے لیے؟ اب جو لوگ اس تالاب میں جا کر کے وضو کرتے ان کی ولایت سلب ہو جاتی. اب یہ بھی پہنچ گئے محبوب الہی کے وہاں کہ ہم لوگ بنگال میں گئے تھے، وہاں ایک ایسا ڈاکو ہے جس نے ہماری ولایت کو چھین لیا، کھا گیا. تو حضرت عقی سراج آئین ہند کو بھیجا محبوب الہی نے کہ جاؤ یہ میری لائبریری کی کتابیں اس کو بھی لے کے جاؤ اور جا کے اس شعر کو پچھاڑو. آپ یہاں تشریف لائے، ملنے کا ارادہ کیا تو خادم نے ہی کہا کہ وضو کھولتے پانی سے کرو جب ہی ملاقات ہوگی. آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسی بات ہے تو جا کے کہہ دینا، جا کے کہہ دینا کہ فقیر سفر کر کے آیا ہے، صرف وضو ہی سے کام نہیں چلانا ہے، مجھے تو غسل کی بھی حاجت ہے. اور پورا پانی کڑاہ کا اٹھایا اپنے اوپر ڈال دیا. اب پوری خانقاہ میں شور ہو گیا، چرچا ہونے لگی کہ ایک ایسا بھی شخص آیا، درویش آیا کہ کھولتے ہوئے پانی سے نہا لیا، اس کا کچھ نہیں ہوا. حضرت علاء الحق پنڈوی تک بھی خبر گئی. تو حضرت علاء الحق پنڈوی شیر کی سواری کرتے تھے. آپ شیر پہ سوار ہوئے اور جہاں اخی پاک ٹھہرے ہوئے تھے شیر پہ سوار ہو کر شیر کو دوڑاتے ہوئے آئے. صبح کا وقت تھا. حضرت اخی سراج نے جو شیر پہ سوار ہوتے ہوئے انسان کو آتے دیکھا، مسواک کر رہے تھے، مسواک ایک طرف پھینکی، کود کر دیوار پہ چڑھ گئے. لوگوں نے سمجھا کہ یہ آنے والے کی ہیبت سے آپ وہاں چڑھ گئے. اور جب حضرت علاء الحق پنڈوی قریب آئے تو آپ نے دیوار کو ایڑ لگائی، اور جیسے ہی دیوار کو ایڑ لگائی تو وہ دیوار چلنے لگی. جو دیوار چلنے لگی تو علاء الحق شیر سے اترتے ہیں اور آ کے قدموں کو چھان لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میں تو اسے چلاتا ہوں جس میں چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن آپ تو اسے بھی چلا دیتے ہیں جس میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. لہذا آپ مجھے مرید کر لیجیے. آپ نے فرمایا پہلے جتنے ولیوں کی ولایت سلبی لوٹاؤ تب میں مرید کروں گا. تو غرض کے علاء الحق پنڈوی نے پھر سے جن ولیوں کی ولایت کو سلب کیا تھا لوٹایا، مرید کیا. تو پتہ کیا چلا کہ جو ماں کے شکم سے بھی اللہ کا ولی بنے اس کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کو مرشد بنائے. خدا کا پوچھتے نا بابا مرشد بنائے اور اللہ سے ڈرے اور
सच्चों के साथ रहे। बिरादरान इस्लाम, आज के इस ज़माने में लोग मुरीद तो हो जाते हैं, लेकिन सही मानों में मुरीद नहीं होते, सही मानों में मुरीद नहीं होते। सुनो, मुरीद होता कैसा है, सुनो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अन्ना, उनके खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, नाम सुना है ना? दिल्ली में मेहरौली शरीफ में आपका मज़ार है। तो आप बचपन से ही गरीब नवाज के साथ थे, और आपकी सेवा क्या थी? सेवा ये करना था कि तहज्जुद का वज़ू वो कुतुब साहब कराएंगे। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, तहज्जुद की नमाज के लिए जब आप उठेंगे तो वज़ू कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी कराएंगे। जाड़े का ज़माना आया, फूंक फूंक करके आग को बचा रहे थे, हत्ता कि वो आग बुझ गई। अब जो आग बुझ गई तो आप बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें।